نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ مسکراتا رکھے. آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میری گفتگو کا موضوع ہے سرما لگانے کے آداب. چلتے ہیں اب اپنی گفتگو کی طرف. قرآن پاک سے آنکھوں کی اہمیت. اللہ پاک نے سورۃ البلد میں انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے اس کو 2 آنکھوں کی نعمت سے نوازا. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین. ترجمہ کنز العرفان کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. میرے پیارے اسلام بھائی، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں اپنی نعمت کا اظہار فرمایا کہ ہمیں آنکھیں عطا فرمائی. اب آنکھوں کا ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے اور کس جگہ پر استعمال کرنا ہے، اور ان کی روشنی جو ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے. اب اس کی روشنی کی حفاظت کے لیے ہم نے سرما استعمال کرنا ہے. یہ سنت مبارکہ بھی ہے. اب استعمال کریں گے تو ہمیں کتنے فائدہ حاصل ہوں گے، اب یہ بھی ہم سنیں گے اس ویڈیو کے اندر. ہمیں بد نگاہی سے بچنا چاہیے، یعنی حرام کاموں سے بچنا چاہیے، آنکھوں کے زنا سے بچنا چاہیے. اگر ان چیزوں سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ جو نعمت ہے اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو اچھی جگہ پر استعمال کریں، اس کی روشنی کی حفاظت کریں، تو قرآن پاک پڑھنے میں استعمال کریں، دینی کتب پڑھنے میں استعمال کریں. آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے بچے ہیں جن کی نظریں کمزور ہو چکی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے، جس وجہ سے ہماری آنکھوں میں بینائی جو ہے، جو روشنی یہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسلام ہماری ہر لحاظ سے ہماری حفاظت فرماتا ہے. آنکھوں کا کس طرح ہم نے جو آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی روشنی کی حفاظت کرنی ہے، اسلام ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. اب حدیث مبارکہ میں سرما لگانے کی اہمیت ہم سنتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصمت سرما لگاؤ، یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سرما لگاتے تو طاق عدد کی رعایت کرتے ہوئے لگاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے طاق عدد میں سرما لگایا جائے. امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں عزت بزرگی کے جتنے کام ہیں سب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی جانب سے شروع فرماتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر الٹی آنکھ میں. سرما لگانے کے آداب. سرما لگاتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ مجھے سننے اور دیکھنے سے بہرا من فرما، یعنی فائدہ اٹھانے والا بنا. آپ بھی لکھ کر لیجیے کہ جب بھی سرما استعمال کریں، جب آنکھوں میں ڈالیں تو اس دعا کو پڑھ لیں. رات کو سوتے وقت سرما استعمال کیجیے، یہ سنت مبارکہ ہے. یہ کر لیجیے کہ اس سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ کریم. پتھر کا سرما استعمال کیجیے. سیاہ سرما لگانے سے زینت مقصود نہ ہو تو مرد کے لیے لگانا جائز ہے، بصورت دیگر مکروہ ہے. زینت کی نیت نہ ہو تو مرد کے لیے لگانا جائز ہے ورنہ مکروہ ہے. اب ہم سرما استعمال کرنے کے طریقے سن لیتے ہیں. اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، یعنی دونوں آنکھوں میں 3 سیدھی میں اور 3 الٹی میں، یہ ایک طریقہ ہے. نمبر 2، سیدھی آنکھ میں 3 اور الٹی میں 2، یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور الٹی میں 2، اور تیسرا دونوں میں 2 ہو، یہ تیسرا طریقہ ہے. جب بھی سرما ڈالنا ہے تو ان تینوں طریقوں میں سے ایک بھی طریقے پر آپ عمل کر لیں. تو جو ہم نے آداب سنے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ الکریم ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ہماری نگاہ تیز ہوگی، ہماری آنکھیں خوبصورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ہم حفاظت کر سکیں گے. یہ آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جب بھی آپ آنکھوں میں سرما ڈالیں تو سیدھی جانب سے شروع کریں. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع فرماتے، تو ہمیں بھی جو کام بھی کریں وہ سیدھی جانب سے شروع کریں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔